جب وہ اندر اللہ کا نور، اب اس نے بھوک کاٹی، غذا اندر نہیں گئی، نار نہیں گیا، اب اس کو پھر جب بھوک لگی تو یہ جو باقی مخلوق ہے ان سے غذا مانگتا ہے کہ میں مرنے لگا، کچھ غذا دو۔ باقی مخلوق سب اللہ سے منور ہے۔ کچھ نفس مشرک قسم کے ہوتے ہیں، وہ غذا نہیں مانگتے، مر ہی جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زندہ رہنا چاہتے ہیں، ان کو پھر یہ مخلوق ان کے پاس نور کی غذا ہے، وہ نور کی غذا دیتی ہے۔ وہ صرف زندہ رہنے کے لیے نور کی غذا حاصل کرتا ہے، دوسرے دن پھر مانگتا ہے، بھوک تو روز لگتی ہے، پھر یہ اس کو نور کی غذا ہے، تیسرے دن پھر مانگتا ہے، پھر اس کو کہتے ہیں کہ تو اب کب تک ہم سے مانگتا رہے گا، بہتر ہے تو کلمہ پڑھ، اور جب کلمہ پڑھے گا اور ایک کلمے کا نور ہے وہ تیری غذا بن جائے گی، وہ پھر صرف زندہ رہنے کے لیے کلمہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ کیونکہ آپ دیکھیں گے کوئی بھی جانور یا کوئی بھی انسان جب اس کو اپنی غذا نہیں ملتی تو اس کا نعمت بدل ڈھونڈتا ہے۔ اگر حلال کھاتا ہے تو غذا اس کو 3 دن نہیں ملی تو حرام بھی کھا لیتا ہے، اور اس طرح وہ ناری ہے، لیکن وہ بھوک ختم ہونے کے لیے کہ میں مر نہ جاؤں وہ نور حاصل کر لے اس کلمے کے اثر سے، جو ہر وقت کلمہ پڑھ رہا ہے وہ صرف زندہ رہنے کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن اس میں وہ تاثیر و نشیب ہو کلمے کے اثر سے۔ پہلے وہ کالا کتا تھا، پھر وہ سفید کتا ہوتا تھا، اللہ کلمہ پڑھتا رہتا ہے، اس کو تو اب روز ہی پڑھنا جب تک انسان زندہ، پھر اس کی شکل بیل کی طرح ہو جاتی ہے، پھر اس کی شکل بکرے کی طرح ہو جاتی ہے، وہ جو کتا تھا اندر بکرا بن جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے، پھر اس کی شکل اسی انسان کی طرح ہو جاتی ہے۔ جب انسان کی طرح ہو جاتی ہے تو پھر جب وہ آدمی نماز پڑھتا ہے تو ساتھ وہ بھی نماز پڑھتا ہے، وہ ذکر کرتا ہے ساتھ وہ بھی ذکر کرتا ہے، اس کو نفس بولتے ہیں۔ پھر اس کو پکڑ کر حضور پاک کی محفل میں لے جاتے ہیں، اس وقت حضور پاک پر اش کر اٹھتے ہیں کہ آفرین ہے اس کے اوپر اور اس کے مرشد کے اوپر۔ پاک کتے کو پاک کر کے یہاں لے آیا، کتے کو پاک کر کے یہاں لے آیا، انسان بنا دیا، تو پھر اس وقت اس کو کوئی مرتبہ مل جاتا ہے۔ عبادت کا یہ کام ہے، تم دنیا میں اس وجہ سے آئے، اب اس کے ذریعے تمہاری رسائی حضور پاک تک ہو جائے۔ حضور پاک نے باقاعدہ فرمایا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن بھی پیدا ہوتا ہے، حدیث کی ہے۔ صحابہ نے پوچھا پھر آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا؟ فرمایا ضرور پیدا ہوا تھا، لیکن میری صحبت سے مسلمان ہو گیا۔ وہ جو مسلمان ہو گیا وہ نفوس نیچے ہیں حضور پاک کے، یہ ان نفوسوں میں جا کے شامل ہو جاتا ہے، تو وہ جو حضور پاک کی روح ہے وہ نیچے نہیں ہے، وہ اوپر ہے، وہ صرف نفوس نیچے۔ اب اس کے ذریعے دودھ رسائی ہوگی۔ اب وہ جو قلب کا ذکر وہ کر رہا تھا دھڑکنوں سے، اللہ اللہ کر رہا تھا، اللہ اللہ سے اس کا دل منور ہو گیا۔ پہلے تو دل منور ہوا نا، پھر نیچے گیا، نسوں میں گیا، اب جب اس کا دل منور ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو کبھی کبھی دیکھتا ہے، اس مخلوق کو کبھی کبھی دیکھتا ہے، کسی کو دیکھتا ہے، سب کو دیکھتا ہے جب اس کا موڈ ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہ عملوں کو دیکھتا ہوں نہ شکل کو، نہ داڑھیوں کو دیکھتا ہوں نہ تیرے سجدوں کو، میں تیرے قلب اور نیت کو دیکھتا ہوں۔ اور اس وقت جن کے قلب صاف شفاف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ مہربان ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان پہ مہربان ہو جاتا ہے پھر ساری نورانی مخلوق بھی ان پہ مہربان ہو جاتی ہے، کیونکہ جس پہ رب راضی تو اس پہ جگ راضی۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اب اس کے سینے میں اللہ اللہ ہو رہی ہے، اللہ اللہ جب بہت زیادہ ہوگی تو پھر دنیا میں ایک نظام ہے اور ایک نظام اوپر ہے، یہاں نظام بجلی کا ہے وہاں نظام نور کا۔ یہاں تم ایک دوسرے سے رابطہ کرو گے نا وہ بجلی کے ذریعے، ٹیلیفون ادھر پڑا ہے ادھر پڑا، اس کے ساتھ بھی بجلی کا کنیکشن ہے، اس کے ساتھ بھی بجلی کا کنیکشن ہے،
تو جب اس میں نور آ جاتا ہے تو ادھر جو ذریعہ ہے وہ نور کا ہے، ادھر بھی نور ہے تو پھر ادھر بھی پھر یہ نور کی تاریں پھر باہر نکلتی ہیں اور وہ تاریں کھینچ لیتی ہیں، پھر اس کا تعلق رب سے ہو جاتا ہے، تو ادھر بھی تعلق ہو گیا اور ادھر بھی تعلق ہو گیا۔ یہ چشتی قادری سوردی فروردی کا یہ مقصد ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے خالی نماز پڑھ دو تو انفی ہے، انفی ہوگا یہ مالکی ہوگا یہ حنبلی ہوگا، لیکن اگر وہ چشتی یا نقشبندی یا قادری ہے تو پھر اس کو یہ کرنا ہوگا، اس کو بھی یہ کام کرنا۔ اب صرف فرق یہ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں خاص کر پاکستان میں یہ جو پیری مریدی ہے نا یہ رواج بن گیا کہ ولی تھا، آگے اس کا بیٹا وہ بھی ولی بن گیا، اس کا بیٹا وہ بھی ولی بن گیا، اس کئی سو سال ہو گئے سب ولی بن کے یہ رواج رسم بن گئی نا جی۔ اس میں شک نہیں ہے کہ ولیوں کے بغیر گزارا ہے، ہم بھی پہنچاتے ہیں اور آگے بھی پہنچائیں گے۔ یہ جو میں نے بیان کیا یہ ولیوں کا کام ہے، کہ ولیوں کے بغیر یہ رستہ اختیار نہیں ہو سکتا، نہ حضور پاک تک پہنچ سکتا ہے تو نہ رب تک رستہ ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن اب رہا سوال کہ منسلک ولی سے ہوتا بھی یہ ولایت وراثت تو نہیں ہے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ولی کا بیٹا ولی پھر اس کا بیٹا ولی پھر بیٹا ولی، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ اگر ایسا ہو تو پھر ولایت ایک ہی خاندان میں ہونا، دوسرے میں کیوں جائے؟ جب نبوت وراثت نہیں ہے جو ولایت سے اعلیٰ مقام ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا تو کافروں میں ہے، جب نبوت وراثت نہیں ہے پھر ولایت کیسے وراثت ہے؟ پھر آپ نے کہا میرا دل ادھر تسلیم کر گیا، آپ ادھر بیعت ہو گئے، انہوں نے کہا میرا دل ادھر تسلیم، یہ ادھر بیعت ہو گئے، انہوں کے دل کے ادھر تسلیم کر گیا۔ یا تو اگر دلوں کی بات ماننی ہے تو دل ایک کو تسلیم کریں تب تو صحیح ہے یہ دل، اگر یہ دل ادھر ان کا دل ادھر ان کا دل ادھر، ان کے بھی دل ہیں ان کے بھی دل ہیں تو پھر ان دلوں پہ کیا اعتبار؟ مرضی کا بھی دل ہے، وہ بھی کہتے ہیں میرے دل نے اس مذہب کو قبول کیا، تو تمہارا دل اس مذہب کو قبول کر رہا ہے تو پھر دلوں کا کوئی اعتبار ہے؟ ان دلوں کا یہ دل سنوری ہے، ان پہ فی الحال کچھ بھی آپ کو کہیں اس پر کوئی اعتبار نہیں، یہ شیطان کی گرفت میں، یہ دل شیطان کی گرفت میں، کچھ بھی کہیں اس کا تعلق ہوگا ضرور۔ اس کو قلب سنوری بولتے ہیں۔ جب تمہارے دل میں اللہ اللہ گونجنا شروع ہو جائے گی، ان کو سوچ بوجھانا شروع ہو جائے گی، اس کو پھر کہیں گے یہ قلب سلیم ہے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید ہے اس کو قلب سلیم کہا ہے، پھر بھی اس کی بات نہیں ماننا، سوچ بوجھ آ گئی ہے لیکن پھر بھی خطرہ ہے اس کی بات نہیں ماننا، پھر وہ دنیا کے کاروبار کو چھوڑ کے اللہ کی طرف چل جائے گا، اس کو قلب منی بولتے ہیں، پھر بھی اس کی بات نہیں ماننا، یعنی وہ کاروبار چھوڑ کے اگر جنگل میں بھی لے جائے، یا جس طرح لوگ ہیں کاروبار کرتے ہیں لیکن دھیان ان کا اللہ کی طرف ہوتا ہے، اس کو ملیک بولتے ہیں، قلب ملیک کو، بات اس وقت کی نہیں ماننا، پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے تجلیات گرتے ہیں، تجلیات کہتے ہیں، اس کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ قلب شہید، پھر جو دل کا ہے وہی بات مان لینا، کیونکہ اس حل الورید اللہ تعالیٰ پہ اس میں ہے، تو اس دل کو قلب سلیم یا منیب یا شہید کرنے کے لیے یہ ضروریت ہے اللہ کی ذکر ہے۔ اب اس کے لوگ بڑے پریشان ہیں، ہم نے لندن میں بھی دیکھا ہے، پاکستان میں بھی دیکھا ہے، کہتے ہیں ہم قوم کو تو ولی کی پہچان نہیں، ہمیں یہ دیکھتا ہے کہ جو بہت بڑا عابد زاہد ہے یا اس سے بیعت ہو جاتے ہیں، یا دیکھتے ہیں کسی گدی سے نسبت ہے اس سے بیعت ہو جاتے ہیں، ہمیں تو پہچان نہیں، ہم کیا کریں؟ کہتے ہیں ہم اندھے ہیں، صحیح کہتے ہیں۔ اب عابد زاہد ہے، ٹھیک ہے مانتے ہیں عابد زاہد ہے، شریعت کا پابند ہے، ولی نہیں ہے تو صرف اپنے لیے، وہ دوسروں کے لیے نہیں، اگر کوئی گدی نشین بھی ہے